إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا أو كما قال عز وجل. وقال في موضع آخر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کی کبریائی عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں نور ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی اور ضلالت مل جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب سے روزی روٹی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب سے صحت لے لی جائے، جس کے نصیب میں دولت مل جائے، جس کے نصیب میں فقر و فاقہ مل جائے، جس کے نصیب میں عقل و خرد مل جائے، جس کے نصیب سے عقل و خرد لے لیا جائے یا لے لی جائے، جس کے نصیب میں سب کچھ مل جائے، جس کے نصیب سے سب کچھ چھین لیا جائے، اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لخت جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کی ازواج مطہرات پر، ان کے اعلی اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، مفسرین پر بھی، اور صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صحابی کلمہ، صحابی یقین، صحابی معرفت شخص ہوگا، الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں بھی نہیں، انگنت بھی نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا سسٹم چل رہا ہے، جب تک یہ سنسار کا وجود باقی ہے، پائے حملہ تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی ذات کا، شخصیت کا، وجود کا، مخلوق کا پروگرام اٹل نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بارہا کہ کسی ملک کے وزیر اعظم کا پروگرام بنتا پھر کینسل ہو جاتا ہے، کسی ملک کے صدر کا پروگرام بنتا وہ کینسل ہو جاتا ہے، کسی ملک کے بادشاہ کا پروگرام بنتا وہ کینسل ہو جاتا ہے، کسی ملک کے ڈکٹیٹر کا کوئی پروگرام بنتا ہے پھر کینسل ہو جاتا ہے. یہ صرف اللہ ہی تعالیٰ کی ہستی ہے، ان کا پاور ہے کہ ان کے پروگرام کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا ہے.
آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے. بظاہر آدمی کو لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ پہلے ہوتا ہے یہ آخر میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت، کوئی راز چھپا رہتا ہے، کوئی تقاضا چھپا رہتا ہے. آج کے دن رہنا تھا کہیں اور، لیکن کچھ بات ایسی تھی جس پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے، ورنہ بات ادھوری صرف نہیں رہ جائے گی بلکہ بات اپنی پٹری سے اتر جائے گی. جب بات آئی محبت کی، اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، جملہ انبیاء اور رسول کی، صالحین اور اولیاء کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اہل بیت کی، صحابہ کرام کی، ایک بات ذہن میں صاف کر کے رکھنا چاہیے انسان کو کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین وسط بنا کے رکھا ہے. دین وسط، نہ اس میں ایک دم سختی ہے نہ اس میں ایک دم نرمی ہے، بیچ کا بیلنس لے کر چلتا ہے. اور یہی وجہ ہے آج دنیا میں جو لوگ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں غیر مسلم، ان کے دل میں اس کی بات اتر جاتی ہے کہ نہیں، یہ سچا دھرم ہے، یہ سچی کتاب ہے، سچا میسج ہے، سچا سندیش ہے، سچا پیغام ہے. کیوں یہ بات آئی؟ اس لیے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، عیسائیوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی محبت کافی ہے، باقی تم جو پاپ کر لو، جو گناہ کر لو، جو غلطی کر لو، جو ظلم کر لو، جو انیائے کر لو، حضرت عیسیٰ مسیح سارے ماننے والوں کی طرف سے اپنا بلیدان یا اپنی قربانی یا خود کو صلیب پہ چڑھا دیا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم کچھ بھی پاپ کر لیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بیڑا پار کرا ہی دیں گے، اس کے گمراہ ہونے میں اللہ العظیم کوئی شک نہیں ہے. اس کے گمراہ ہونے میں اللہ العظیم کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ اے میری لختی جگر، نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، فاطمہ جو مانگنا دنیا کی میں مجھ سے مانگ لی دنیا کے لیے، آخرت میں تجھے کام نہیں آؤں گا. آخرت میں تجھے کام نہیں آؤں گا، تیرا عمل، تیرا ایمان، تیرا کردار ہی تجھے کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف محبت کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے. یہ تین چیز کا بیلنس رہے گا تبھی آپ کی عبادت قبول ہوگی. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعون رغبا ورہبا، کہ وہ لوگ، اچھے لوگ کے ذکر آ رہا ہے، نیک لوگ، نیکوکار لوگ کا، متقین کا، پرہیزگار کا، جنتی لوگ کی پہچان ہے، علامت ہے، نشانی بتائی کہ وہ لوگ نیکی کے کام میں سبقت کرتے تھے. نیکی کے کام میں سبقت کرتے تھے. آج نیکی کا کام جب ہوتا نہ ہے تو آدمی 100 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ استخارہ پڑتا کہ کریں کہ نہیں کریں. اور پاپ کا کام رہے گا، غلط فیصلہ لینا ہوگا، بس آج فیصلہ لیا، جھٹ پر عمل کر دیا، اس پر فوراً عمل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو نیکی میں سبقت کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ، چاؤ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ، ورہبا، اور ڈر کے ساتھ بھی، بھائی کے ساتھ بھی، خوف کے ساتھ بھی، دہشت کے ساتھ بھی، ڈر کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیں گے. اگر کسی انسان کو یہ بات سمجھایا جائے آج کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف محبت کے نام پر نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ امید بھی ہونی چاہیے، تو بولے گا یہ وہابی آ گیا. کیا بولے گا کہ وہابی آ گیا. بہت سے لوگ اب سنیے گا سماج میں بولتے ہوئے، پڑھیے گا، دیکھیے گا، بولتے ہیں کہ نہ ہم جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہیں اور نہ ہی جہنم کے ڈر سے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا نشانی بتا رہے ہیں جنتی لوگ کی کہ وہ ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی لگاتے ہیں. ڈرتے بھی ہیں، امید بھی. یہ کسی ایک مسلک کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. عقیدہ تحویہ، جس کتاب کو ہم نے بار بار حوالہ دیا ہے کہ لکھنے والے بھی حنفی ہیں، مسلک کے بہت بڑے عالم. ان کے بعد جب بہت بڑے عالم ہیں امام عز، انہوں نے پھر تشریح کی، وہ بھی حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم تھے. اور آج بھی دنیا کے جتنے بڑے ادارے ہیں دینی، اہل سنہ والجماعہ کے سب جگہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اور آج تک علماء اس پر نوٹ، شرح، اس کی بات کو تشریح کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے. اس کتاب میں فرماتے ہیں ایک جگہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ
کہ مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے، ایمان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں من عبد اللہ بالحب، نہیں دوسری عبادت ہے کہ فرماتے ہیں نرجو للمحسنین من المؤمنین ان یعفو عنہم، کہ جو محسن ہے مومنوں میں سے، اچھا کام کرنے والا ہے، نیکوکار ہیں، دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اچھا کرنے والے ہیں، ہم ان سے اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاف کر دیں گے۔ ایسا نہیں، ہم یہ امید نہیں لگائیں گے کہ وہ نیکوکار ہے، اچھے تو جنت چلے جائیں گے، نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما دیں گے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور اپنی جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے فضل سے داخل کریں گے۔ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، اور ہمیں ان پر اطمینان نہیں ہے کہ جنت کا عمل کر رہے، ہو سکتا ہے آخر وقت میں جہنم کا عمل کر لیں، ہو سکتا ہے ظاہر میں جنت کا عمل ہے، باطن میں کچھ اور ہے، اور وَلَا نَشْهَدُ لَهُم بِالْجَنَّةِ، اور نہیں ہم ان کے لیے جنت کی گواہی دیں گے۔ وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ، جو اس میں گناہگار ہوگا کلمہ گو لوگوں میں، ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بخش دیں، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بخش دیں۔ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی ڈریں گے کہ ایسا نہ ہو ان کا گناہ ان کا بیڑا غرق کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا گناہ، ان کا پاپ، ان کا غلط کام ان کا بیڑا غرق کر دے۔ وَلَا نُقَلِّدُهُمْ، اور ہم انہیں گناہ کے نام وجہ سے، اور ہم انہیں گناہ کے کارن، پاپ کے کارن نا امید نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشیں گے، نہیں۔ بہت مشہور روایت ہے بخاری مسلم کی، یہودی میں دو بھائی تھے، ایک دیندار تھا ایک شرابی تھا۔ جو دیندار تھا اس بھرم میں تک جنت میں مجھے مل جائے گی، بولتا تھا اپنے سماج میں تو جہنمی ہے، یہ تو جہنمی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم اٹھا کے ڈال دیا اور شرابی کو جنت میں ڈال دیا۔ کہا کہ تو کون ہوتا ہے میرے فیصلے میں دخل کرنے والا، میرے فیصلے میں، میرے تقدیر میں دخل اندازی کرنے والا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ تو اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، لالچ سے بھی، محبت سے بھی، ڈر سے بھی، اور بے سے بھی، اور امید کے ساتھ بھی، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے عبادت کو قبول فرمائیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہے ہیں، امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما، یا وہ شخص جو پوری رات جاگ رہا ہے، یا رات کے حصے، بڑے حصے میں جاگ رہا ہے، قیام کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یحذر الآخرہ، آخرت کا ڈر ہے، ویرجو رحمت ربہ، اپنے رب سے رحمت کی امید لگائے ہوا ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبئ عبادی ان الغفور الرحیم ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندے کو خبر کر دیجئے کہ ہم بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر کر دیجئے کہ میرا عذاب بہت دردناک، میری سزا، میری پکڑ بہت دردناک ہے۔ اور چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں کی پہچان، ایمان والوں کی پہچان میں فرماتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے رب کو پکارتے کیسے؟ ڈر کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی، ڈر بھی ہے اور لالچ بھی ہے، ڈر ہے جہنم کا، لالچ ہے جنت کا، تب جا کر کے اب جنت حاصل کرنے والے ہوئیے گا۔ اسی چیز کے متعلق مجھے یاد آتا ہے، سال 2 سال پہلے ہم نے کہا تھا، امام حسن رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ایسے انسان کی سنگت میں رہو، صحبت میں رہو، یاری میں رہو، دوستی میں رہو، جو تم کو ڈراتا رہے کہ وہ پاک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو پکڑیں گے۔ ایسے انسان کی سنگت کو نہیں اپنانا جو تمہیں پاک کرنے پر دلاسا دلائے کہ ہم کر لو گناہ، معافی مانگ لیں گے، توبہ اللہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، صدقہ خیرات کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کہا کہ نہیں، ایسے دوست کو تلاشنا جو تمہیں ڈراتا رہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اور ساتھ ساتھ امید بھی لگائے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہو۔ اور اسی وجہ سے امت کے بڑے لوگوں نے کہا، ایک آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، 2 آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، امت کے ایک بڑے لوگوں نے کہا من عبد اللہ بالحب وحدہ فهو زندیق، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے صرف محبت کے بنیاد پر وہ زندیق، اس کی زندیق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن عبد اللہ بالخوف فهو حروری، اور جو صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عبادت کرے، محبت نہیں رہے، امید نہیں رہے، وہ حروری ہے۔ حروری کس کو بولتا ہے؟ خوارج کو، جو بولتے ہیں کہ مسلمان سے جب پاک ہو جائے تو وہ جہنمی ہے، کسی مسلمان سے اگر کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو جہنمی ہے۔
یہی خارجی طبقہ ہر مسجد میں واللہ العظیم پچڑا کر رہا ہے. یہ صرف پٹنے کی بات نہیں ہے, یہ صرف خان مرزا مسجد کا معاملہ نہیں ہے, یہ صرف روشن گھاٹ مسجد کا معاملہ نہیں. واللہ العظیم پٹنہ, دلی, بنگلور, حیدرآباد, چنئی, سعودیہ, گلف, یورپین کنٹری, افریقن کنٹری, امریکہ تک میں علماء لوگ پریشان ہیں نئی نسل سے کہ لوگ اپنے علاوہ کسی کو جنتی سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ لوگ اپنے علاوہ کسی کو جنتی سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں, شیخ البانی فرماتے ہیں, شیخ البانی رحمہ اللہ, یہ لوگ تو اتنا بدتمیز ہے کہ ہم لوگ کو بھی عالم نہیں مانتا ہے. تو بولتے ہیں اگر صرف درد کے بنیاد پر عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی تو وہ حروری خارجی ہے. اور فرماتے ہیں ومن عبدہ بالرجاء فهو مرجع, جو اللہ تعالیٰ کو امید کے ساتھ بات کرے کہ چلو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیں گے, توبہ اللہ کر ہی لیں گے, تو وہ مرجی ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیں گے. اور فرماتے ہیں ومن عبدہ بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد, اور جو اللہ تعالیٰ کو ڈر بھی ہے, محبت بھی ہے, امید بھی ہے کے ساتھ عبادت کرے تو وہی مومن موحد ہے. تو انسان کو اپنے زندگی میں بیلنس لے کے چلنا چاہیے. بیلنس رہے گا واللہ العظیم یہ جنت, یہ جو دنیا کو جہنم نشان نظر آ رہی ہے, یہ ہمارا اور آپ کا پاپ ہے, یہ ہمارا اور آپ کا پاپ ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سائر المؤمنین وتعالى جواد کریم رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. آج دنیا میں جہنم بنتی جا رہی دنیا, صرف اس لیے نہیں کہ انسان کو ستا رہا ہے, صرف اس لیے نہیں کہ انسان کو ستا رہا ہے, دھرم کے نام پر, جاتی کے نام پر, مسلک کے نام پر, برادری کے نام پر, زبان کے نام پر, چمڑی کے رنگ کے بنیاد پر, علاقے کے نام پر نہیں. انسان ہر پہلو سے پریشان ہے. جس بارش کے آنے پر انسان کو خوشی منانا چاہیے وہ بارش اس کے لیے عذاب بن جا رہی ہے, وہ بارش اس کے لیے کال بن جا رہی ہے, وہ بارش اس کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جا رہی ہے. یہ قیامت کی نشانی بتائی گئی تھی کہ بارش تو ہوگی, فصل نہیں ہوگی, بارش تو ہوگی لیکن گرمی نہیں جائے گی. کچھ لوگوں نے کہا مجھ سے کہ بارش ہو رہی ہے, اب تو ظہر کا وقت گھٹا دیجیے. ہم نے کہا یہ وہ بارش نہیں جو آج سے 25 سال 30 سال پہلے ہوتی تھی کہ بارش ہوئی ایک ہفتہ موسم ٹھنڈا ہو گیا. بارش ہو رہی ہے مستقل, لیکن گرمی میں کی شدت میں تپش میں ویسی کمی نہیں آ رہی جیسی پہلے آتی تھی. یہ ہمارا اور آپ کا پاپ, یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر اس سنسار پر انسان کے علاوہ جیو جنتو نہیں ہوتے, مخلوقات نہیں ہوتے, درندہ پرندہ چرندہ, تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کی وجہ سے بارش نہیں برساتے ہیں. لیکن چونکہ جانور بھی ہے, پرندہ بھی ہے, درندہ بھی ہے, چرندہ بھی ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے کہ چلو کم سے کم وہ بھوکا نہیں مر جائے. یہ کیا ہے؟ بارش آ رہی ہے, یہ بارش انسان کو کیا گورنمنٹ کو بھی بتاتے ہیں واللہ العظیم تیری اوقات ایک پیسے کی نہیں ہے. اگر تیری اوقات ہے تو اس بارش کو روک دے, اس نقصان کو روک لے, اس نقصان کو آنے سے پہلے سنبھال لے. دنیا کی کسی گورنمنٹ کی اوقات نہیں ہے. یہ جو نئی نسل, ان کے ساتھ ساتھ ان کے گارجین سوچ رہے ہیں خدا بکواس ہے, دھرم بکواس ہے, پیدا کرنے والا بکواس ہے. یہ اللہ تعالیٰ چیتاونی دے رہے ہیں, آپ کو بتا دے رہے ہیں یہ بہت خطرناک نشانی آ رہی ہے. ہم کسی جگہ کا نام نہیں لیں گے. اسی ملک میں لوگ بولتے ہیں, بتا رہے نیوز, ابھی کی نیوز ایک ہفتے کے اندر کی, کہ کثرت سے سانپ نکل رہے ہیں. واللہ العظیم مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر زلزلہ آنے والا ہے. یہ بڑے پیمانے پر زلزلے کا سنکیت لگ رہا ہے. اللہ رحم فرمائے. ہم کیا بتایا کہ انسان کا پاپ کی وجہ سے صرف معاملہ انسان کے جھگڑے کا نہیں ہے. انسان کے پاپ کی وجہ سے انسان جو آپ بولے نا ہیں اوزون کی پرت پھٹ گئی ہے, اس سے وجہ سے گرمی آ رہی ہے. گدھا ہے انسان, پڑھ لکھ کر کے جاہل ہے. یہ انسان کا اور ہمارا اور آپ کا پاپ ہے. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرما رہے ہیں, جو ہم نے خطبۃ الحاجہ کے بعد پڑھا تھا. فرماتے ہیں, پہلے دوسری آیت پڑھ لیتے ہیں, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, کہ ہم نے ان کے آپس میں دشمنی, کینہ, کپٹ قیامت کے سور تک ڈال دیا,
اور بہت جلد اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں اپنی دنیا کی زندگی میں، زندگانی میں، اپنی لائف میں، اپنے جیون میں. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ بھی سورہ مائدہ ہی میں آگے جگہ، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ ہم نے ان کے آپس میں کینہ، کپٹ، دشمنی ڈال دی قیامت تک، قیامت کے دن تک. جب کبھی انہوں نے آگ لگائی، جنگ کی آگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا اور اس دھرتی پر فساد برپا کرتے رہتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ، امام سدی، امام ابراہیم نخعی، امام تیمی، امام ابو جعفر، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، ابن زید، حضرت امام مجاہد، امام ربیع بن انس، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت امام اکرمہ، امام ضحاک بن مزاحم اور امام ابو حبان وغیرہ فرماتے ہیں اس دو آیت میں، پہلی آیت میں عیسائی لوگ مراد ہیں اور دوسری آیت سے مراد یہودی لوگ ہیں، کہ ان لوگوں نے جب اپنے دھرم کی پابندی، پیروی، بندش کو چھوڑ دیا، مذہب کی، اللہ رسول کے، اپنے نبی رسول کی پیروی چھوڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس میں دشمنی ڈال دی، ایسی ڈالی کہ قیامت کی صبح تک دشمنی رہے گی. اور جب دیکھ رہے ہیں کیا پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں، جوتا کھا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، اجاڑے جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، آپ کو اجاڑنے کی اجاڑا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ رسول کے بنائے ہوئے قانون سے بغاوت کر کے زندگی جی رہے ہیں. عیسائیوں کو جو انجام ہوا، یہودیوں کو جو انجام ہوا، وہ آپ کا اور ہمارا بھی ہو رہا ہے، اگر جب تک ہم اس چال چلن کے ساتھ چلتے رہیں گے، جیتے رہیں گے. اگر چاہتے ہیں کہ امت کو اس کا مقام مل جائے، اس کا مقام مرتبہ مل جائے، اس کی عزت مل جائے، تو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم میں کا ہر انسان دوسرے کو سدھارنے کا ٹھیکہ نہیں لے، خود کو سدھارنے کا ٹھیکہ لے اپنے لیے. واللہ لازم دنیا جنت نشان بن جائے گی. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. لمبی حدیث ہے، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس کو مفہوم بتا کے بات ختم کریں گے کہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ قیامت کے قریب پوری دنیا کی قومیں مسلمان قوم پر، مسلم قوم پر ٹوٹ پڑے گی، جس طرح سے بھوکے کے سامنے کھانا لگا دیا. بولیے نوٹ فرمائیے، ٹوٹ پڑے گا انسان. صحابہ کرام تعجب سے پوچھتے ہیں کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے رسول ہم پر، ہمارے ماں باپ، اب سارا سنسار قربان جائے. کیا بہترین جواب دیا، فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، سمندر کے پانی میں جو جھاگ رہتا ہے اس کی طرح ہوگی. جانتے ہو نہیں ہو، سمندر کا جو جھاگ ہوتا ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا ہے، ویسی ہوگی تمہاری قیمت. صحابہ کرام نے پوچھا تب جب ہم تعداد میں کم نہیں رہیں گے تب کیوں مار کھائیں گے؟ فرمایا کہ میری امت میں وہن آ جائے گا، وہن، ایک بیماری، ایک علت، ایک مرض آ جائے گا وہن نام کا. صحابہ کرام بھی عرب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ملوہن یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کس بلا، کس بیماری، کس علت، کس پریشانی کا نام ہے؟ فرماتے حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، خوف. ہائے دنیا، ہائے دنیا، سب کا وہی حال ہے، لذیذ کا وہی حال ہے، دیوبندی کا، بریلوی کا، سنی کا، شیعہ کا، سید کا، پٹھان کا، انصاری کا، رائن کا، ہندوستانی کا، بہاری کا، یوپی کا، بنگالی کا، افریقن کا، یورپین کا، امریکن کا، عرب کا، سب کا وہی حال ہے. سب پر دنیا سوال، ہائے دنیا، ہائے دنیا. جنازہ نکل رہا ہے، سماج کا جنازہ نکل رہا ہے، گھر کا جنازہ نکل رہا ہے، ملک کا جنازہ نکل رہا ہے، لیکن دماغ ٹھکانے نہیں لگ رہا ہے. کیا ہے؟ دنیا کے محبت کا نشہ تم کو باورا بنا دیا ہے، دنیا کی محبت کا نشہ ہم کو دیوانہ بنا دیا ہے، دنیا کا نشہ ہم کو اندھا بنا دیا ہے. رٹتے رہو، جلسہ کرتے رہو قوم اتحاد کرنے کا،
مضمون لکھتے رہو، میٹنگ کی میٹنگ کرتے رہو، واللہ العظیم تمہارے حالات درست نہیں ہوں گے جب تک کہ تم کتاب سنت کی طرف واپس نہیں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق، بلوانے کو سننے کو عطا فرمائے. اور جب بات آئی سدھرنے کی، کسی کو سمجھائیے گا نا، ابھی محرم کا 40واں باقی نہیں ہے، لوگ بولیں گے کہ وہابی آ گیا ہے، وہابی آ گیا ہے، محرم کے خلاف بول رہا ہے، 40 کے خلاف بول رہا ہے. تم کو دماغ نہیں ہے، بھیجا نہیں ہے، کھوپڑی نہیں ہے، دماغ میں مغز نہیں ہے، بھوسا پڑا ہوا ہے. تم مسجد نہیں جاتے ہو، تم اور ہم جب مسجد نہیں جاتے ہیں، دنیا نہیں آتی پوچھنے کے لیے کہ کاہے نہیں آ رہی مسجد، آ کے نماز پڑھ لو نے. اور جب محرم نہیں بناتے ہو تو دنیا کی تم سے بہت ہمدردی ہوتی ہے، آتی بولنے کے لیے تم کو کیا پریشانی ہے بتا دو، کوئی دھمکی ہے، کوئی پریشر ہے، کوئی پریشانی ہے، تمہاری پریشانی دور کر دیں گے. آخر کہتے ہو نماز چھوڑ رہے ہیں، دین چھوڑ رہے ہیں تو دنیا نہیں آئی پوچھنے کے لیے. اور جب محرم کا اکھاڑا جلوس 40واں نکالنا چھوڑ رہے ہیں تو دنیا آ رہی پوچھنے کے لیے کہا بابو کوئی پریشانی ہے، بھیجا نہیں ہے. اپنی زندگی میں ایک انسان کے بارے میں ہم نے ایسا سنا تھا، یہ شاید چنئی کا واقعہ ہے. ایک بندہ بتاتا ہے کہ وہاں ہم گئے تھے کمپنی میں کام کرنے کے لیے، میرے علاوہ لوگ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ایک برہمن آیا، مینیجر، بولا تو آپ لوگ نماز کے نام پر جاتے ہیں، آغاز ہو جاتا آدھا گھنٹہ کے لیے، ڈیوٹی کے ٹائم کوئی نماز نہیں، کھانے کے ٹائم اپنے نماز پڑھ لیجیے، ڈیوٹی کے بعد 5 بجے کے بعد نماز پڑھ لیجیے. اور جو جائے گا نماز پڑھنے کے لیے ڈیوٹی کے ٹائم اس کا 5 روپے کٹے گا ایک نماز کا، ظہر کا 5 روپیہ، عصر کا 5 روپیہ. بولا کہ میرے علاوہ سب نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، میرے علاوہ سب نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اور ہم پورا مہینہ گزرا، ہم اپنا بولا کہ ٹھیک میرا 5 روپیہ کاٹیے گا، ہم ظہر بھی پڑھ رہیں گے، ہم عصر بھی پڑھیں گے، اب پڑھ کے فوراً آ جائیں گے. جب مہینہ پورا ہو جاتا ہے، جب تنخواہ کٹ جاتی ہے، تب وہ مینیجر سب مسلمان لوگ کو بلاتا ہے، بولتا ہے ہم تم لوگ کا آزما رہے تھے، تمہارے نزدیک تم نماز کے بہانے پھانکی مار رہے تھے یا واقعی میں تم اللہ تعالی کی نماز پڑھ رہے تھے. تم اس بندے کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اس بندے کے علاوہ کوئی سچا نمازی نہیں ہے، اس کا پیسہ ہم نہیں کاٹیں گے، ہم صرف دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی میں دل سے کون نماز پڑھ رہا ہے. اور اس قسم کا واقعہ بہار کا بھی ہم نے سنا ہے. ایک بندہ بتاتا ہے کہ کوئی بھومیار تھا کہ برہمن تم بھول لیں، اس نے اس کو نمازی بنا دیا. دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں، نماز چھوڑو گے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، ماں باپ کو ستاؤ گے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا ماں باپ کیوں ستا رہے ہو، سماج کا حق تلفی کرو گے دنیا نہیں پوچھنے گی حق تلفی کیوں کر رہے ہو، اور محرم کا جلوس نہیں نکالو گے دنیا کو بڑی ہمدردی ہو گئی ہے کہ بابو کاہے نہیں نکال رہے، کچھ پیسے کی کمی ہے، کوئی دھمکی ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ ہم تمہاری مدد کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور امید بھی اسی طرح سے رکھیں، بسائیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے، اور فرشتوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام نے، آل بیت نے، اور ان کے ذریعے سے ائمہ اسلام نے ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمیں اسی جذبے کے ساتھ قائم دام رکھے اور اسی جذبے کے ساتھ دنیا سے اٹھائیں. الہی جو گزر گئے بتا دیجیے، جو آج کو گزرنے بتا دیجیے، جو کل کو گزرنے بتا دیجیے، جو قریب ہے جو دور ہے، جن سے تعلقات اچھے جن سے تعلقات خراب ہیں. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں بیماری خواہ کسی بھی عمر کو کسی بھی قسم کی کسی بھی درجے کی، الہی ہماری مرضی کو شفا کلی عاجل نہ فرمائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں ان کے لیے قرض کی ادائیگی اور روزی کا انتظام فرما دیے، پردہ غیب سے اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی ہم میں سے جن کے گھر میں کنواری متعلق آئے جوان بہو بیٹیاں بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی ان کے صرف جوڑے کا نظام نہ فرما دیو بلکہ ایسے جوڑے کا نظام فرما دیو جو دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے. الغت جب تک رکھیو ہر خیر سے، ہر بھلائی سے، ہر اچھائی سے نوازتے رہیو، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، ہر خرابی سے محفوظ رکھیو. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.